السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل فکر آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نمل ناول پڑھ رہے ہیں اور اس کی ایپیسوڈ 7 ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ مصحف اور پیر کامل کی بھی ایپیسوڈز اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ لوگ ان کو بھی وزٹ کریں۔ تو بس اب شروع کرتے ہیں بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے۔ نہیں، بس تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں 15-20 منٹ میں کر لوں گی۔ حنین پیپر دبوچے کھڑی ہو گئی۔ جی بالکل، آپ آرام سے کریں، پرنسپل صاحب نے گرم جوشی سے کہا۔ پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئیے نیچے آفس میں چل کر بیٹھتے ہیں، بڑا عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا، پھر گھڑی دیکھی۔ اس کا وقت بہت قیمتی تھا، مگر پھر بھی اس نے حنین سے کہا، پیپر دے کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اوہ میڈم، انسپیکشن ٹیم پہنچنے والی ہے، آپ نے ان کو کس سلسلے میں بلایا تھا؟ پرنسپل صاحب نے جاتے جاتے ایک دم پوچھا۔ حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ اس نے ہراساں سی ہو کر ہاشم کو دیکھا جو گہری سرد نظروں سے سپرنٹینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہال نمبر 3 میں لڑکیاں کوشچن پیپر پہ لکھ رہی تھی تو اوکے۔ وہ سر ہلا کر ہاشم کو باہر لے گئے۔ حنین بھی پیپر کسی متاع عزیز کی طرح پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ 20 نہیں، اسے 25 منٹ لگے۔ جلدی پیپر ختم کر کے وہ شعلہ بار نظروں سے خود کو گھورتی سپرنٹینڈنٹ سے نگاہ ملائے بغیر نیچے آئی تو ہاشم پرنسپل کے آفس، جو پورچ کے ساتھ تھا کہ وہ کالج بنگلہ ہی تھا، سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی، تھینک یو سو مچ۔ وہ قریب آ کر بولی تو آواز بھر آ گئی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ شکریہ کس چیز کا؟ سادی اور تم نے ہم پہ ایک احسان کیا تھا، اس کو اسی کا بدلہ سمجھ لو۔ خیر، میں نے پرنسپل سے کہہ دیا ہے، وہ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ تمہارا پیپر بغیر سرخ کانٹے کے سیل کو جائے۔ ان کو خبر نہیں ہوئی سارے معاملے کی، ضرور ہوگی مگر تب تک تمہارا پیپر جا چکا ہوگا، بے فکر رہو، میں نے سب سنبھال لیا ہے۔ اس نے اعتماد سے کندھے جھکائے۔ مگر وہ فائل، اس میں میڈم کی تفصیلات تو نہیں تھیں۔ ہاشم نے ہنس کر سر جھٹکا۔ مجھے تو اس عورت کا نام بھی نہیں معلوم، مگر وہ سب آپ نے کیسے کہا؟ میں نے اندازہ لگایا، کم از کم 4 دفعہ تو اس نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن اگر وہ ایماندار ٹیچر ہوتی تو؟ بہرحال وہ ایماندار نہیں تھی، اور اگر وہ فائل دیکھ لیتی؟ مجھے پتا تھا وہ نہیں دیکھے گی، اپنا اعمال نامہ کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے کلائی پہ گھڑی دیکھی۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اور سعدی یوسف کی بہن بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، وین آ گئی ہوگی، اور اگر آپ نے چھوڑا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہاشم بھائی، پلیز سعدی بھائی کو مت بتائیے گا۔ وہ ایک دم خوفزدہ اور شرمندہ نظر آنے لگی۔ کیا یہ کہنے کی بات تھی؟ الٹا وہ حیران ہوا۔ حنین نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آج پھر پارٹی پہ آ رہے ہو؟ زمر نے RSV پیز ٹکٹ کر کے بھیج تو دیے تھے۔ جی، پھپھو خود کارڈ دینے آئی تھی، ہم سب آئیں گے۔ اچھا، زمر خود گئی تھی؟ گڈ، ہاشم مسکرا دیا، پھر دوبارہ گھڑی دیکھی۔ اس کو جانا تھا، سو مہذب انداز میں اجازت چاہی۔ حنین کی نگاہوں نے اس کی کار میں بیٹھنے تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کا پرفیوم ہیمز اس کے گرد پھیلا تھا۔ وہ جادوگر تھا، ساحر۔ وہ مڑ گئی۔ ابھی اسے رافع اور نائمہ کی بھی خبر لینی تھی۔ سارے گل بوٹے مصنوعی رنگ، نمو خوشبو دھوکہ ہے۔ قصر کے سبزہ زار میں سیاہ شام سنہرے تاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی تھی۔ بھرپور سجاوٹ، سیاہ اور سنہری سپرے پینٹ شدہ اصلی گلاب، روشنیاں کہکہے۔ وہ سب گول میزوں کے گرد کھڑے تھے۔ وہ گول میزیں اتنی اونچی تھی کہ سینے تک آتی۔ کرسیاں ندارد۔ ایک میز پہ ٹیگ لگا تھا، یوسفس، اور اس کے گرد وہی چاروں تھے۔ صرف حنین کا فراق سنہری تھا۔ باقی سعدی اور سیم سیاہ سوٹ میں تھے، اور زمر کو تو سیاہ کی ہی عادت تھی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لمبی قمیض، کندھوں پہ سیاہ ہی دوپٹہ، بال کھلے تھے۔ حنین کے بال مگر فرینچ
चोटी में बंधे थे और वो मुसलसल इर्द गिर्द से गुजरती लड़कियों के पैर देख रही थी। अमीर लड़कियों की शक्लें जैसी भी हों, पाँव बला के हसीन होते हैं। वो चेहरा रगड़ ले बहुत है, पैरों का ख्याल दावतों में ही आता। उसने अपने पाँव फ्रॉक के घेर के अंदर समेटने की नाकाम कोशिश करते हुए सोचा। सैम भाई पुरजोश आया था। हुनैन ये कहकर अम्मी को बड़े अब्बा के पास छोड़ देते हैं, क्यों फूफो? जुमर की तायद ली तो सादी इनकार ना कर सका। सैम को सबसे ज्यादा खुशी सोमवार को अपने दोस्तों को अपने अमीर रिश्तेदारों की दावत की तफसील बताने की थी। इसलिए रास्ते में बार बार वो दबी आवाज में अपना और कारदार्ज का रिश्ता पूछता आया था। हाशिम भाई हमारे क्या लगते हैं? देखो सैम, हमारे नाना ने 2 शादियां की थी। हुनैन ने पहली दफा तफसील से समझाया। पहली बीवी से अम्मी और वारिस मामू थे, जिनकी बीवी सारा खाला है, पता है ना उनका? सैम ने इस बात में सर हिलाया। और दूसरी बीवी से फारिस मामू थे। अब ये जो दूसरी नानी थी ना, उनके भाई औरंगजेब कारदार थे, हाशिम भाई के अब्बू। यानी फारिस मामू और हाशिम भाई फर्स्ट कजन हुए। बिल्कुल। अगर हमारी अम्मी के फर्स्ट कजन नहीं है हाशिम भाई, हमारे वो कुछ भी नहीं लगते वैसे, तो फिर वो हमें कैसे जानते हैं? उफ सैम, खून का रिश्ता नहीं है, मगर अम्मी की सुतेली माँ के भतीजे हुए तो रिश्तेदार तो लगे ना। अब दोबारा मत पूछना। मगर फिर वो जुमर फुफ्फो को कैसे जानते हैं? हाशिम भाई और फुफ्फो वकील हैं, एक साथ काम करते रहे होंगे इसी तरह शायद। तो हाशिम भाई ने सारा खाला को क्यों नहीं बुलाया? उफ, मुझे क्या पता। सारा खाला तो वैसे भी अब किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं है और हमें भी कभी कभी ही बुलाते हैं। पहले कब बुलाया था? मैं तो कभी नहीं गया। सैम को तो गम लग गया। बस चंद एक बार गए थे हम उनकी तरफ, भाई और मैं। अब चुप करके बैठो। उसने बात टाल दी और बमुश्किल सैम को खामोश करवाया। मगर पार्टी में आकर वो वाकई खामोश हो गया था। ये उसकी दुनिया से मुख्तलिफ दुनिया थी और उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। कट्टो, उसने हुनैन के करीब सरगोशी की। ये हाशिम भाई, दूर किसी से हंसकर बातें करते हाशिम की तरफ इशारा किया। कितने आर्टिफिशियल लगते हैं ना। उल्लू, इशारे मत करो। उसने जल्दी से सैम का हाथ दबाया। अलबत्ता चेहरे के रंग बदल गए। वो हाशिम को देख भी ना पा रही थी। दिल में खौफ अलग, अगर किसी को पता चल गया तो। कसरे कारदार के बाहर चंद किलोमीटर के फासले पे एक वीरान सड़क पे वो कार रुकी खड़ी थी। चांद और स्ट्रीट पूल की मिली जुली मध्यम रोशनी में देखो तो ड्राइविंग डोर से टेक लगाए फारिस गाजी खड़ा था। सीने पे बाजू लपेट रखे थे और सर झुकाए जो जोगर जमीन पे रगड़ रहा था। दफतन उसने सर उठाकर देखा। अपनी सुनहरी आंखें मुतलाशी अंदाज में दाएं बाएं घुमाई। वो गोया किसी को मुंतजिर लगता था। इस नीम अंधेर जगह पे भी उसका चेहरा शफाफ सा लगता था। जेल वाली पोनी अब कट चुकी थी और बाल बहुत छोटे हो चुके थे, गोया उस तरह फेर दिया हो। पूरी आस्तीन की सुरमई शर्ट पहन रखी थी। वजिया चेहरे पे बेजारी सी थी। सुनहरी आंखें और सुतवा मगर मगरूर नाक उसको मजीद पुरकशिश बनाती थी। वो वाकई ऐसा मर्द था जिसको राह चलते भी लोग मुड़कर 1-2 दफा तो जरूर देखते थे, मगर वो आम खूबसूरत मर्दों की तरह इस बात से लुत्फ अंदोज नहीं होता था। शायद अब भी नहीं होता था। अब उसके चेहरे पे हमा वक्त एक चिड़चिड़ापन छाया रहता था, बेजारी और गुस्सा। बिलाखिर सामने से कार आती दिखाई दी। तेज हेडलाइट्स के बाइस फारिस ने आंखें चंधियाकर मुंह फेर लिया। हेडलाइट्स मध्यम हुई, इंजन बंद हुआ, बत्तियां बुझी, सड़क पे फिर अंधेरा छा गया। दरवाजा खुला और एक नौजवान बाहर निकला। यहाँ से उसकी पुश्त दिखाई देती थी। सर के बाल स्याह थे और नीचे रफ सी जीन शर्ट पहन रखी थी। हाथ में एक बैग पकड़ रखा था। गाजी, उसने गले मिलने को बाजू आगे बढ़ाया और फारिस ने बैग लेने को हाथ बढ़ाया। वो रुक गया। मुबारक तो देने दे यार, मेरा आसमान स्टेपनी, वो खुश्क लहजे में बोला, मगर आवाज खुश्क नहीं थी।
نوجوان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں تمہارا واحد دوست ہوں، جیل کا ساتھی رہا ہوں، اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اگر تمہیں باہر لانے میں سعدی کا ہاتھ ہے تو 2-4 انگلیاں میری بھی ہیں۔ بندہ دوستی کا ہی لحاظ کر لیتا ہے۔ بیگ ساتھ دھرتے وہ بہت ناراضی سے بولا تھا۔ سامان پورا ہے؟ اس نے زپ کھول کر دیکھا۔ تفتیشی مشکوک نگاہوں سے ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کیا۔ اندھیرے کے باوجود وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ سب پورا تھا۔ جان پہ کھیل کر لایا ہوں یہ سب۔ ویسے تم اس کا کیا کرو گے؟ اپنی حفاظت کے لیے ہے، اور کیا کرنا ہے؟ وہ اب بیگ کو کار کی پچھلی سیٹ پہ رکھ رہا تھا۔ اسلحہ اپنے لیے بھی رکھو تو چلانا دوسرے پہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو مانو غازی، ابھی تم جیل سے نکلے ہو، ابھی سے یہ کام۔ تمہارا شکریہ، میں چلتا ہوں۔ وہ اسپاٹ سا کہتا ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھا۔ اسٹیپنی چند لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ اور میرے پیسے؟ کیا تم بھول گئے کہ میں اس شہر کے سب سے مہنگے کنسلٹنٹس میں سے ایک ہوں؟ اچھا، ابھی تو تم نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، اس نے تعجب سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ مگر میرے پیسے لگے ہیں یار، وہ کون ادا کرے گا؟ وہ چیخا تھا۔ فارس نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اسے سلام کیا اور دروازہ بند کر دیا، پھر کار آگے بڑھا دی۔ وہ وہیں کھڑا خفگی سے بڑبڑاتا رہا۔ قصرے کاردار کے اندرونی لان میں پارٹی کی رونق جاری و ساری تھی۔ سعدی جوس کے گلاس سے گھون بھرتا گہری نظروں سے بائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں شہری کھڑی کسی سے مل رہی تھی۔ اس نے وہی سنہرا گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں کلچ کے ساتھ ٹیب اٹھا رکھا تھا۔ پھر سعدی کو دیکھ کر ان کی طرف آئی۔ ہیلو ڈی اے۔ زمر کو وہ اسی طرح بلاتی تھی، ڈی اے یعنی ڈسٹرکٹ اٹارنی۔ پھر سعدی پہ ایک سرسری نظر ڈالی۔ ہیلو سعدی، ٹھیک ہو تم؟ رسمی سا حال احوال پوچھا۔ زمر نے محض سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ اسی طرح مڑ گئی، مگر سعدی کے قریب سے، اور سعدی نے بے حد مہارت سے ٹیب پکڑ کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ شہری مڑے بنا دور ہوتی گئی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ آدھا کام ہو گیا تھا، مگر پاس ورڈ؟ زمر نے وعدہ پورا کیا۔ سعدی بالآخر آ گیا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپکا تو وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ ہاشم ابھی ادھر آیا تھا۔ حنین اپنے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ زمر نے ذرا سے شانے چکائے اور خاموشی سے اسے سعدی سے بات کرتے دیکھتی رہی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ بالکل بڑے بھائیوں کے انداز میں پوچھنے لگا۔ سعدی سادگی سے مسکرایا۔ آپ کو علم نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ میں مان نہیں سکتا۔ ہاشم ہنس دیا، مگر اس کی سرد آنکھیں سعدی کے اندر تک اتر رہی تھی۔ یہی تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ گڑے مردے اکھاڑ رہا ہوں۔ ہاشم کی برف آنکھوں میں تپش ابھری، مگر مسکراہٹ پھیکی نہ ہوئی۔ کوئی مدفن ملے تو مجھے بھی خبر کرنا۔ سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آؤں گا، وعدہ رہا۔ سعدی کے لہجے میں عزم تھا۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور سعدی کے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی۔ میں انتظار کروں گا۔ پھر دوسروں کی طرف پلٹا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین نے چہرہ اٹھایا، پلکیں لرز گئیں۔ وہ سامنے کھڑا تھا، نرم مسکراہٹ سے اسے دیکھتا۔ کیمل کلر کے سوٹ میں ملبوس، اندر سیاہ شرٹ، سب سے مختلف۔ حنین کا اعتماد بڑھا۔ کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا، ہاشم کسی کو نہیں بتائے گا۔ جی ٹھیک۔ وہ سیم کو دیکھے بنا زمر کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سرکار بنام عبدالغفور میں سیٹلمنٹ مل گئی ہے؟ زمر کی گھنگریالی لپیٹتی انگلی ساخت ہوئی۔ آنکھوں میں حیرت، شوق کچھ بھی نہ ظاہر ہوا، بس سوالیہ ابرو اٹھائی۔ واقعی؟ پروسیکیوٹر بصیرت کیسے مانے؟ جیسا کہ میں کہتا ہوں پیسہ بولتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ ویسے آپ کو لا علم دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میرا خیال تھا میری جیت کا آپ کو علم ہوگا۔ مجھے واقعی علم نہیں تھا کہ آپ جیت گئے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے آبرو چکائے۔ اینی ویز، مبارک ہو، آپ نے ایک قاتل کو سے محفوظ کرا لیا ہے۔ یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، ہاشم نے یاد کروایا۔ پھر انٹرنس کی طرف دیکھا
اور میں آتا ہوں کہہ کر اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر رخ موڑا تو سعدی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ اور یہ کارپوریٹ لیٹیگیشن سے کریمنل کیسز کی طرف کیوں آ جاتے ہیں بار بار؟ ذرا بتائیں۔ اس کی بات پہ زمر نے کہنا شروع کیا، ہاشم کی ماں کی دوست مسز شہلا ارشاد کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ میں ٹین ایج لڑکی مار دی، اور ہاشم اپنا آفس چھوڑ کر صرف عزیز و قارب کو فیورز دینے ڈی اے کے آفس آتا رہتا ہے، سو وہ معاملہ سیٹل کرنا چاہتا تھا، مگر پروسیکیوٹر بصیرت کے پاس کیس ہونے کی وجہ سے یہ مشکل تھا۔ بہرحال اس نے دیت کی رقم جتنا اماؤنٹ اوپر بھی خفیہ طور پر ورثہ کو دے دیا اور معاملہ سیٹل۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ صرف 20 منٹ؟ زمر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ابا پہلی دفعہ جب مجھے آپ کے پاس لے کر گئے تھے تب میری عمر 20 منٹ تھی، سو سوائے ان 20 منٹ کے باقی کے 25 سال اور 7 دن میں آپ کے قریب رہا ہوں، اور ان 20 منٹ کی کمی میری آپ کو سمجھنے کی صلاحیت پہ نظر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے ہاشم سے کہا آپ اس کی جیت سے بے خبر تھیں، اور اس کو ڈیکوڈ کروں تو آپ کو خبر تھی، مگر جیت کی نہیں، کیونکہ وہ شاید جیتا ہی نہیں، اس لیے آپ نے ابھی سمرائز کر کے بتایا ہے، اسے زمرائز کر کے بتائیں۔ زمرائز کروں؟ اچھا۔ وہ ہلکا سا ہنسی، اور اتنے عرصے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، اور حنین بے دلی سے سن رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ قانون اندھا ہوتا ہے، مگر پروسیکیوٹر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مجھے کیس دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ مالکن نے کیا ہے، اور وفادار ڈرائیور قربانی کی بھیڑ ہے، مگر ثبوت تھا نہ گواہ، تو میں نے ہاشم کو پروسیکیوٹر بصیرت کا راستہ دکھایا، کیونکہ ہاشم اپنی انا کے لیے مسز شہلا سے دوہری رقم نکلوا سکتا تھا۔ جب لڑکی کے باپ نے بتایا کہ دوہری رقم مل گئی ہے تو میں نے بصیرت صاحب کو ڈیل کے لیے قائل کر لیا۔ بہرحال یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، اور میں صرف اس فیملی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مسکرا کر بتاتے اس نے دور کسی سے بات کر کے ہاشم کو دیکھا۔ حنین بے دلی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ البتہ سعدی نے صحیح انجوائے کیا تھا۔ آپ نے ہاشم کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ نہیں جیتا؟ زمر نے جواباً سعدی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمارے اسکول میں ایک جادوگر شو کرتا تھا، کبھی ٹوپی سے کبوتر نکالتا، کبھی کان سے۔ میں نے ایک دن پوچھا اس ٹرک کا راز تو بتائیں۔ وہ بولا جس دن بتا دیا وہ میرے شو کا تمہارے اسکول میں آخری دن ہوگا۔ صحیح، اور یہ ڈرائیور کو قربان کرنے کا مشورہ بھی ہاشم بھائی کا ہوگا۔ کیا پتہ انہیں معلوم نہ ہو کہ جرم مالکن نے کیا ہے۔ حنین کو برا لگا تھا۔ معلوم؟ ہاشم کبھی بھی اپنے کلائنٹ سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں۔ اس کا کام دفاع کرنا ہو تو وہ دفاع کرے گا، پروسیکیوٹ کرنا ہو تو پروسیکیوٹ کرے گا۔ حنین زمر کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہاشم نے اس سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے نقل کی تھی یا نہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ وکیل کا کام پوچھنا اور موکل پہ اعتبار کرنا نہیں ہوتا، اسے خود تفتیش کر کے سچ ڈھونڈنا اور اسے چھپانا یا بڑھانا ہوتا ہے۔ ہاشم بھائی کو لازمی پتا ہوگا کہ مالکن نے جرم کیا ہے، اپنے جیسے کریمنلز کو وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ سعدی نے اضافہ کیا تو زمر نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی، میں ہاشم کو پسند نہیں کرتی اور قابل اعتبار تو قطعاً نہیں سمجھتی، مگر کریمنلز کا دفاع کرنے کے باعث ہم اس کو کریمنل نہیں کہہ سکتے۔ سعدی خاموش ہو گیا، بس ایک نظر زمر پہ ڈالی۔ اگر جو پھپھو کو پتہ چل جائے کہ وہ ہاشم کو اتنا بھی نہیں جانتی تو؟ جوہرات جب ادھر آئی تو تنہا نہیں تھی، ساتھ 2-3 خواتین بھی تھیں۔ تازہ بوٹوکس کا اثر تھا، وہ سیاہ سنہری دھاریوں والے گاؤن میں دمک رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے سعدی کا کالر نزاکت سے جھاڑا۔ کیا یہ دوستی ہے تمہاری نظر میں کہ شکل بھی نہیں دکھاتے؟ بڑی نزاکت اور مان سے کہا۔ سعدی نرمی سے مسکرا دیا۔ اب آپ کے پاس خود پہلے جیسا وقت نہیں ہوتا مسز جوہرات۔ جواہرات بس مسکرا کر اپنی فرینڈ سے زمر کا تعارف کروانے لگی۔ ایک تو شاید زمر کو جانتی بھی تھی۔ او، آپ زمر ہیں، مجھے یاد ہے، پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی۔
اس نے البتہ زمر کا نام غلط تلفظ سے بولا تھا، رے کے اوپر زبر کے ساتھ اف اٹس زمر، زمر زے کے اوپر پیش ہے۔ اس نے توڑ تڑ کر بتایا۔ وہ خاتون اچھا اچھا کہہ کر سر ہلانے لگی۔ قدرے فاصلے پہ کھڑا نوشرواں تند نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ماں کے وعدے پر پورا کرنے کا انتظار تھا۔ اب جواہرات نے ساتھی خواتین سے سعدی کا تعارف کروایا۔ یہ سعدی یوسف ہے، ہمارا رشتہ دار اور بہت اچھا دوست۔ اپنا مکمل تعارف اور شجرہ نسب بتانا سعدی کو پسند ہے۔ سو بتاؤ نا سعدی۔ سعدی ذرا سا چونکا، پھر سنبھل کر مسکرایا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے تو نوشرواں کی بے عزتی کا بدلہ اتارا جا رہا تھا۔ اس نے بس ایک نظر سامنے کھڑے شیرو پہ ڈالی جس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سعدی کھنکارا۔ مسز جواہرات نے چونکہ شجرہ نسب کا ذکر کیا ہے تو ہم پٹھان ہیں اور ہمارا قبیلہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، یوسف علیہ السلام کی اولاد سے، اسی لیے سعدی یوسف خان نام ہے میرا۔ یوں میں، میرے مڈل کلاس والدین، ہم سب بنی اسرائیل سے ہیں، کہہ کر اس نے معصومیت سے جواہرات کو دیکھا۔ جہاں شیرو کا چہرہ سیاہ پڑا وہیں جواہرات بھی بجھ گئی۔ وہ یقیناً یہ سب اس انداز میں نہیں کہلوانا چاہتی تھی۔ اگر جو وہ اس روز نوشرواں کے سامنے جھاڑی گئی تقریر یہاں دہراتا تو کتنا مزہ آتا، مگر اب وہ تینوں خواتین ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نوشرواں سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ جواہرات نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا، آسٹریلیا کب جا رہی ہو آمنہ؟ اسی ہفتے، حماد اور کرن کے ساتھ۔ زمر چونکی۔ سعدی بھی حنین تک نے ان کو دیکھا۔ جواہرات مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے پاس بدلہ لینے کے بہت سے طریقے تھے۔ کرن کیسی ہے؟ جڑواں بیٹے ہوئے ہیں اس کے، خوش ہے۔ وہ کرن کی خالہ تھی اور یہ تو سب کو علم تھا کہ زمر کے منگیتر کا رشتہ جواہرات کے جاننے والوں میں ہی ہوا تھا۔ وہ خواتین وہاں سے ہٹیں تو جواہرات اس طرف مڑی۔ ایک معصوم نظر سعدی کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی، پھر زمر کو دیکھا جو سپورٹ کھڑی تھی، پھر ایک دم آنکھوں میں ملال ابھرا۔ "Oh, I am sorry honey، مجھے حماد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا نا۔" نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ جیسے بے حد شرمندہ تھی۔ حنین نے لب کاٹتے ہوئے پھپھو کو ہمدردی سے دیکھا۔ اسے اپنے پچھلے رویے پہ شرمندگی ہوئی۔ بیچاری پھپھو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اسے فرق پڑا تھا مگر وہ رخ موڑ گئی۔ اور وہیں اینٹرس سے وہ چلا آ رہا تھا۔ سیاہ سنہرے لوگوں میں وہی منفرد تھا۔ نیلی جینز اور سفید شرٹ، چھوٹے کٹے بال، کندھے پہ بیگ لٹکائے۔ ویٹر نے کچھ کہا، اس نے کرتے بیزاری سے اسے پرے کیا اور برآمدے کی جانب بڑھ گیا۔ زمر کی آنکھوں میں کرب آ بھرا، نفرت، غم، غصہ، لب بھیج گئے۔ جواہرات نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ رہا ہو گیا ہے اور یہ اس کے ماموں کا گھر ہے، اس کو رہنے سے روک نہیں سکتی، فارس کو کوئی بھی کچھ کرنے سے روک نہیں سکتا۔ جواہرات نے زمر کا ہاتھ دبائے گویا معذرت کی، مگر دھیرے سے۔ "مجھے فرق نہیں پڑتا۔ I am really sorry۔ You should be، سعدی نے سرد لہجے میں کہا۔ جواہرات نے نرمی سے اسے دیکھا، اس کی کوہنی کو بچے کی طرح تھپکا اور ایکسکیوز می کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ حنین، سیم، سعدی تینوں خاموش تھے اور زمر کے رد عمل کے منتظر تھے، مگر وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ "کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی جو میں نے گفٹ کی تھی؟" سعدی نے کھنکار کر کہا۔ "کون سی کتاب؟" زمر نے آنکھوں میں اتری نمی کو اندر اتار لیا، مگر لہجے میں لرزش تھی۔ "ہاں، وہ 13ویں صدی کا مسلم اسکالر، نان فکشن۔ نہیں، میں نہیں پڑھ سکی۔ میں آتی ہوں ابھی۔ وہ معذرت کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پھپھو ہرٹ ہوئی ہیں، سیم نے کہا۔ وہ دونوں چپ رہے۔ فارس اندر آیا اور سیدھا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اسپاٹ تھے۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیگ بیڈ پہ رکھا، پھر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ سر ہاتھوں میں لیے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔
اس کی آنکھوں میں عجیب ملال در آیا تھا۔ لوگوں میں گھری کھڑی اس سیاہ لباس والی لڑکی کی بھوری آنکھوں کی تپش گویا اندر اتر گئی تھی، جیسے اس نے اس کے سارے اندر کو جلا ڈالا ہو۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ مدھم زرد بتیاں جل رہی تھیں۔ باہر کے شور اور رونق سے بالکل کٹ کر یہ کمرہ خاموش سا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا کھڑکی تک آیا۔ پردہ ذرا سا سرکایا۔ سامنے ہی لان میں وہ کھڑی تھی۔ بد دلی سے وہ سادی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اپنی تمام تر خشک مزاجی اور تلخی کے باوجود اس کی آنکھوں میں اتری گہری اداسی کو وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا، جیسے وہ اندر کی ساری ویرانیوں کو چھپانے کے لیے خود پر کرختگی کا ملمہ چڑھائے ہوئے تھی۔ اس پہ نظریں جمائے وہ یوں ہی کھڑا رہا، انگلیوں سے پردے کو اسی طرح تھامے رکھا۔ وہ منظر میں تھی اور فارس کی نگاہیں وہیں جمی تھیں۔ ذہن میں بہت سے پرانے منظر گھوم رہے تھے۔ جی ہاں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ملزم فارس غازی نے مجھے ریسٹورانٹ بلایا تھا اور پھر مجھ پر گولی چلائی تھی۔ برسوں پہلے وہ عدالتی کٹہرے میں کھڑی تھی اور گردن اٹھائے سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی، نہیں، میں نے اسے گولی چلاتے نہیں دیکھا تھا، مگر میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ میں گواہ ہوں اس بات کی کہ مجھ پہ اور زرتاشا غازی پہ حملہ کرنے والا ملزم فارس غازی ہی تھا۔ فارس نے پردہ چھوڑ دیا، کپڑا لہرا کر اپنی جگہ پہ آن گرا۔ باہر کا منظر چھپ گیا۔ اس کا دل برا ہو گیا تھا، آنکھوں میں ناگواری ابھری آئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر واپس بیڈ کی طرف آیا، تیز سفید بتی جلائی اور پھر بیگ کھولنے لگا۔ کچھ دیر پہلے کھڑکی کے پاس کھڑے شخص والا کوئی تاثر اس کے چہرے پہ نہیں تھا، وہاں صرف سنجیدگی تھی اور سپاٹ پن۔ اب وہ بیگ کی تمام اشیاء کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا۔ باہر کیک کٹ رہا تھا۔ ہاشم اور شہری بچی کے ارد گرد مسکراتے ہوئے موجود تھے، مصنوعی قہقہے، کھوکھلی خوشیاں۔ پھر شہری نے کیک کے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ وہ فونڈنٹ کا 3 منزلہ کیک تھا، جیسے اصلی گڑیا پھولے فراق کے ساتھ کھڑی ہو۔ وہ فروزن کی ایلسا تھی، مگر اس کا لباس نیلا نہیں، برفیلا گلابی تھا۔ چند کیکس اس کے علاوہ بھی مرکزی میز پہ رکھے تھے، جن کے اب فیونا ٹکڑے کر رہی تھی۔ ایلسا والے کیک پہ ایلسا نے ایک دل اٹھا رکھا تھا جس پہ سونیا لکھا تھا۔ شہری نے وہ دل سونیا کی پلیٹ میں ڈالا، مگر جب کیک سرو کیا جانے لگا تو اس نے وہ دل ایک اور ڈش میں کیک کے اوپر رکھ کر فیونا کو دیا۔ یہ ڈی اے کی ٹیبل پہ لے جاؤ۔ فیونا اسے فوراً وہاں لے آئی۔ ڈی اے زمر تو نہیں تھی، مگر سادی نے یہ سب بہت غور سے دیکھا اور پھر شہری کو اس سے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کو دیکھتے پا کر مہمانوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ یعنی سادی خود سمجھ لے تو سمجھ لے، وہ بس کنارے کنارے رہ کر ہی مدد کرے گی۔ زمر اندر آئی تو وہاں بھی مہمان بکھرے تھے۔ امیروں کی دعوتیں سارا گھر ہی کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ گیسٹ باتھ روم کس طرف ہے؟ زمر نے گزرتے ویٹر کو روکا۔ وہ کسی کام سے آیا تھا، سو بات کی بجائے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ سیدھی ادھر چلی آئی۔ وہ آنسو جو باہر مضبوطی کے خول نے بہنے نہیں دیے تھے، وہ اندر اترنے کے باوجود آنکھوں کو سرخ کر گئے تھے۔ اس نے گیسٹ روم کا دروازہ دھکیلا کہ باتھ روم جا کر منہ دھوئے، مگر بیڈ پہ بیگ کھلا پڑا تھا، ایک مشین گن، 2 پستول، گولیاں، اور خود وہ بیڈ کے کنارے پہ جوگر رکھے پنڈلی کے ساتھ چاقو باندھ رہا تھا۔ آہٹ پہ چونک کر سر اٹھایا، پھر وہیں رک گیا، سیدھا بھی نہ ہوا۔ چوکھٹ پہ کھڑی زمر کا سانس رک گیا۔ اس کی نگاہیں اسلحے سے ہوتی فارس کے چہرے تک گئیں، پھر ان میں اترا غم غصے میں بدلا، جبڑے کی رگیں تن گئیں۔ وہ پیچھے ہوئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اب اسے مزید فریش ہونے کی خواہش نہ تھی۔ وہ تیز تیز چلتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔
حنین کے کپڑوں پہ کیک کا ٹکڑا گرا تھا۔ وہ سیم کو لیے اندر آ گئی۔ کیک کے بعد سب پھر سے بکھر گئے تھے۔ کھانے میں ابھی وقت تھا۔ حنین کو یاد تھا کہ گیسٹ باتھ رومز کدھر ہیں۔ داخلی رستے میں سے دروازہ کھلتا اور اندر شیشے کی دیوار کے ساتھ قطار میں بیسن تھے۔ کچھ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے ان کو بھڑوں نے کاٹا ہے، مگر نوشرواں بھائی کے بالوں کو دیکھ کر مجھے یہی لگتا ہے۔ راہداری سے گزر کر اندر جاتے شیرو کو دیکھ کر سیم نے تبصرہ کیا۔ حنین کو شدید ہنسی آئی، مگر اس نے زور سے سیم کے چٹکی کاٹی۔ اپنی کمنٹری بند رکھو۔ وہ نل پہ اوپر نیچے ہاتھ مارنے لگی۔ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ چونکہ دروازہ کھلا تھا اور ہر گزرتا شخص دکھائی دے رہا تھا، تبھی ہاشم نے چوکھٹ پہ رک کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے بچوں؟ حنین نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ ان کو دیکھ کر بالخصوص رکا تھا۔ سب سے ہٹ کر بھی اس سے ملاقات ممکن تھی۔ پھر جھیمک گئی۔ یہ نل نہیں کھل رہا، آہستہ سے اس کے نیچے ہاتھ لے کر جاؤ۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا۔ حنین نے آہستہ سے نل تلے ہاتھ کیے، پانی کی دھار بہہ پڑی۔ وہ جھیمک گئی۔ ہاتھ دھو کر ہٹائے، دھار غائب۔ آٹومیٹک۔ اسے کیوں بھول گیا؟ سیم اندر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ حنین پیپر ٹاول سے ہاتھ خشک کر کے چوکھٹ تک آئی۔ تو کیا سبجیکٹس ہیں تمہارے؟ ہاشم نے بات کا آغاز کیا۔ لٹریچر۔ وہ نگاہیں جھکا کر جھمک کر مسکرائی۔ میں سمجھا شاید۔ وہ حیران ہوا تھا۔ حنین کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ ہاشم نے اسے غور سے دیکھا اور بات بدل دی۔ تو کیا لٹریچر میں بھی نقل ہو سکتی ہے؟ نقل ہر سبجیکٹ میں ہو سکتی ہے، مگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے نقل کی تھی یا نہیں۔ میں یہ کبھی نہیں پوچھتا۔ وہ مسکرایا۔ مگر یہ ضرور پوچھوں گا کہ تمہارے گلاسز کہاں گئے؟ تم تو چشمش ہوتی تھی نا؟ اتر گئے، بھائی نے لیزر کروا دیا تھا۔ اس نے قدرے اعتماد سے ہاشم کو مسکرا کر دیکھا۔ آپ کو میری اینک یاد ہے؟ مگر صبح آپ نے پوچھا کون حنین؟ وہ ہلکا پھلکا سا شکوہ کر گئی۔ کیونکہ میرے جاننے والوں میں 2 اور حنین بھی ہیں۔ ایک اپنے نام کے دونوں این کے درمیان آئی لگاتی ہے اور دوسری ڈبل آئی۔ تم کیا لگاتی ہو؟ ڈبل آئی۔ گڈ۔ خیر آتی جاتی رہا کرو۔ سونیا ممی سب سے ملتی رہو۔ یا بھائی سختی کرتا ہے؟ ہاشم نے مسکرا کر پوچھا، مگر وہ بہت گہرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سونیا اور آپ کی ممی میری عمر کی نہیں ہے، اور بھائی سے اچھا میرے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا کر بولی، مگر بھائی کا اچھے انداز میں ذکر سے اچھا نہیں لگا، برے انداز میں ذکر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاشم مزید کچھ کہتا، مگر کان میں کوئی آواز آئی۔ وہ معذرت کرتا آگے بڑھ گیا۔ پھر کان میں موجود آلہ انگلی سے دبا کر بولا، ہاں خبر بولو۔ سر آپ وہیں رکیے، میں آ رہا ہوں۔ خبر لان میں تھا اور ادھر آ رہا تھا۔ ہاشم وہیں رک گیا، مگر پھر کوئی اور مل گیا تو وہ ان کا حال احوال پوچھنے کھڑا ہو گیا۔ خاور منتظر سا کھڑا رہا۔ وہ فارغ ہو کر اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر کی طرف مڑا۔ کیا ہوا؟ استفار میں سختی تھی۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ خاور نے ٹیبلٹ آگے کیا۔ اس کی سکرین پہ 5 کیمروں کی فوٹیج آ رہی تھی۔ خاور نے ایک پہ انگلی رکھ کر اسے بڑا کیا۔ ہاشم نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے کمرے کے بند دروازے کا منظر تھا۔ خاور نے اسے تیزی سے ریوائنڈ کیا اور پھر پلے کیا۔ سیڑھیوں سے 2-4 لوگ اترتے چڑھتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں ایک سیاہ سوٹ اور گھنگریالے بالوں والا لڑکا بھی تھا جو سر جھکائے زینے پھلانگتا اوپر گیا۔ ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دروازہ بند کیا۔ ہاشم کو لگا اس کے منہ پہ کسی نے دروازہ دے مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ابھری، مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ کتنی دیر پہلے کی ہے؟ 13 منٹ۔ اور 13 منٹ قبل جب وہ ہاشم کے کمرے میں آیا تو اس نے لیپ ٹاپ میں فلیش لگانے میں 3 سیکنڈ بھی نہ لگائے تھے۔ لیپ ٹاپ بند رہا، مگر فلیش کی بتی چمکنے لگی۔ اس نے پنجوں کے بل کارپٹ پر بیٹھے تیزی سے ٹیب کھولا۔ آپ کی ڈیوائس کا رابطہ ایک ہارڈ ڈرائیو سے ہو چکا ہے۔ کیا آپ تمام ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟
بہت خوشی کے ساتھ دھڑکتے دل سے اس نے یس دبایا۔ پاسورڈ اس نے سونیا ٹائپ کیا۔ ہرا سگنل۔ سعدی نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ڈیٹا کاپی ہونے لگا، 10%، 20%، 40۔ وہ بار بار مضطرب نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا۔ 55%، 60۔ نیچے کھڑے ہاشم نے شعلہ بار نظروں سے خاور کو دیکھا۔ 13 منٹ سے وہ میرے کمرے میں ہے اور تم اب بکواس کر رہے ہو۔ وہ دبا دبا سا گر جا۔ خاور تھوک نگلتے پیچھے ہوا۔ سر آپ کسی سے بات کر رہے؟ 2 بندوں کو لے کر میری بالکنی پہ جاؤ، میں ادھر سے جاتا ہوں۔ ساری شائستگی مہمان نوازی دفع کر کے وہ تیز تیز زینے تک آیا۔ 70%، 73، 75۔ سعدی بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ ہاشم کوٹ کا بٹن کھولتے زینے پھلانگ رہا تھا۔ کسی آندھی طوفان کی طرح وہ جیسے ابھی جا کر سعدی کو گریبان سے دبوچ لینا چاہتا تھا۔ اس الو کے پٹھے نے ہاشم بھائی کو ابھی بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ 85، 90۔ سعدی نے فلیش انگلیوں سے پکڑ رکھی تھی، گنتی ختم ہو اور وہ اسے کھینچ لے۔ ماتھے پہ پسینہ تھا۔ ہاشم نے دھاڑ سے دروازہ کھولا، غصے سے بھری اس کی انگلیاں آگے پیچھے دوڑیں۔ کمرہ خالی تھا، سعدی وہاں نہیں تھا، البتہ ہلتا ہوا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ بالکنی کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ وہ اندھا دھند باہر بھاگا۔ بالکنی میں بھی وہ نہ تھا۔ وہ تیزی سے بیرونی زینے اترنے لگا۔ اس طرف لان خالی تھا اور نیم اندھیرا تھا۔ خاور اور 2 سوٹ پہنے آدمی بھاگتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ ہاشم کا ماتھا بھیگنے لگا۔ وہ کہاں گیا؟ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں۔